اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب واقعہ۔ جب میں اپنے استاد شیخ کے ساتھ تھا تو استاد نے مجھے مزدوری پر لگا دیا۔ میں بحری جہازوں میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرتا تھا۔ میں سارے دن کی محنت کے بعد جتنے پیسے کماتا تھا، میرا استاد ان میں سے 2 وقت کے کھانے کی رقم رکھ کر میری باقی کمائی خیرات کر دیتا تھا۔ میں نے ان سے ایک دن اس حکمت کی وجہ پوچھی۔ وہ مسکرا کر بولے، تم 11 مہینے یہ کام کرو، میں تمہیں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ میں 11 ماہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا رہا۔ میرا وظیفہ مکمل ہو گیا تو میرے استاد نے مجھ سے کہا، تم آج مزدوری کے لیے جاؤ۔ کام شروع ہو جائے تو تم جھوٹ موٹ کے بیمار پڑ جانا۔ سارا دن کام کو ہاتھ نہ لگانا، شام کو اپنا معاوضہ لینا اور واپس آ جانا۔ میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا۔ میں سارا دن پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر گودی پر لیٹا رہا۔ شام کو معاوضہ لیا اور استاد کے پاس آ گیا۔ استاد نے فرمایا، تم اب 2 وقت کے کھانے کے پیسے رکھ کر باقی رقم خیرات کر دو۔ آپ یقین کریں، وہ 11 ماہ میں پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اس دن خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اس رات پہلی بار اپنے کمرے کی کنڈی لگائی۔ میں گھوڑے بیچ کر سویا، لیکن میری نیند مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بو آئی اور مجھے پہلی مرتبہ اپنے کپڑوں پر پرفیوم لگانا پڑا اور مجھے پہلی مرتبہ نماز میں لذت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے شیخ کو اپنی ساری کیفیات بتائیں۔ وہ ہنس کر بولے، بیٹا، یہ حرام کا کمال ہے۔ حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جوہر اڑا دیتا ہے۔ آپ انسان سے جانور بن جاتے ہیں۔ میرے استاد نے بتایا، حرام ہمیشہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کی نیند میں اضافہ کرتا ہے، یہ آپ کے جسم میں بو پیدا کرتا ہے، یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے اور یہ آپ کی روح سے سکون کھینچ لیتا ہے۔ میرے شیخ نے مجھے بتایا، آپ کو آج ایک دن کا حرام 40 دن ستائے گا۔ آپ ان 40 دنوں میں جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے، آپ غیبت بھی کریں گے، آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا، آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دیں گے اور آپ کے اندر امیر بننے کی خواہش بھی پیدا ہوگی۔ میں ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا، میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بولے، روزہ رکھو اور خاموشی اختیار کرو، یہ دونوں تمہیں اندر سے پاک کر دیں گے۔ انہوں نے سر ہلایا اور بولے، میں نے 40 سال کی ریاضت کے بعد جو سیکھا ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ کائنات ایک صندوق ہے، اس صندوق پر اسرار کا موٹا تالا پڑا ہوا ہے۔ یہ تالا ایک اسم اعظم سے کھلتا ہے اور وہ اسم اعظم ہے حلال۔ آپ زندگی میں حلال بڑھاتے جاؤ، کائنات کا صندوق کھلتا چلا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اور حرام کی پہچان کیا ہے؟ وہ بولے، دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے، سننے، چکھنے اور چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، وہ حرام ہے۔ آپ اس حرام سے بچو، یہ آپ کے وجود کو قبرستان بنا دے گا، یہ آپ کو اندر سے اجاڑ دے گا، تباہ کر دے گا، یہ آپ کو بے جوہر کر دے گا، بے قیمت کر دے گا، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں اور پوری دنیا میں۔ پھر معاشرے میں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی اور آپ کے چہرے کی رونق بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔ ہمارے لاڈ اور ہمارے پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہزادیوں کی طرح عزت اور پیار دیا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پیاری بیٹی آئیں تو پیشانی چومتے، کھڑے ہو جاتے۔ نواسوں سے محبت کی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ وہ لاڈ پیار نہیں تھا جس کو ہم لاڈ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے بیٹی اور داماد کا دروازہ کھٹکھٹاتے، ایسا نہیں کہ نیند پورا کرنے کے لیے ان کو سوتا چھوڑ دیں۔ چکی پیس پیس کر خاتون جنت کے ہاتھ زخمی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام نہیں دیتے، کیونکہ اولاد کی دنیا نہیں، آخرت کی فکر ہے۔ فرماتے ہیں، فاطمہ، مجھ سے ابھی جو چاہے لے لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ سوچئے، کیا آپ کو ایسی محبت ہے اپنی اولاد سے؟ آپ کو اپنی بیٹی اور بیٹے کی نیند، بھوک، آرام زیادہ پیاری ہے، یا اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ جنت کے کسی محل، کسی زیور، کسی سکون سے میری اولاد محروم نہ رہ جائے؟ کیا آپ کو فکر ہے کہ جس اولاد کو آج میں سختی سے سویٹر پہناتی ہوں، گرمی سے بچانے کے لیے ہر سہولت دے رکھی ہے، وہ آخرت کی گرم سرد سے بچ جائے، وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے؟ سوچئے، میرا حال یہ ہے کہ فجر کے لیے بچوں کو نہ جگاؤں کہ رات کو پڑھتا پڑھتا تھک گیا ہے، روزے
فرض ہو گئے ہیں، لیکن جس بالغ اولاد کو فرمائشی کھانے کھلا سکتی ہوں، اس کو بھوک پیاس سے بچانے کے لیے نہ روزے پورے رکھواتی ہوں، نہ ان کی قضا رکھوانے کی پرواہ ہے۔ اس بچے کو دنیا کی ہر چیز خرید کر دینا چاہتی ہوں۔ کیا اس کو اللہ کی راہ میں دینا سکھایا ہے؟ جس بچے کے ساتھ میری نند دیور کے بچے، میری بہن بھائی کے بچے زیادتی کریں تو تڑپ اٹھتی ہوں، لیکن حضرت لقمان حکیم کی طرح میں نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ کس طرح دوسرے بچوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ کیا میں نے سکھایا ہے کہ تم اسکول، کالج، یونیورسٹی مال کمانے کے لیے نہیں بلکہ مسلم امت کا ایک شائننگ اسٹار بننے جا رہے ہو تاکہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو؟ مجھے فکر ہے کہ میرا بیٹا کیسے قوام بنے گا، میری بیٹی کیسی نسلیں پیدا کرے گی، میں نے کیا 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 ہے اس کے لیے۔ ان بیٹا بیٹی کا دوسرا نام آپ کی رعایا، آپ کے امتحان کے پرچے، جن کی تربیت کی جواب دہی ہمیں اللہ کے سامنے پیشی پر کرنی ہے۔ ہم پر ہے کہ اللہ سے ناکام ہونا چاہیے یا اللہ سے انعام وصول کرنا چاہیے۔ اس پیغام کو اور تربیہ کو، گروپ لنک کو سب کو پہنچائیں۔